عمر حنیف صاحب کے بعد کچھ میں شعر پڑھتا ہوں اور اس شاعر کے حضور چلتا ہوں کہ ایک شعر یہ ہے کہ سر سے دستار گری پھر بھی ہنسی ہے لب پر، سر سے دستار گری پھر بھی ہنسی ہے لب پر، سر سے دستار گری پھر بھی ہنسی ہے لب پر، دودھ کا دانت گرا تھا تو بہت روئے تھے۔ اگر اس شعر کی تشریح کی جائے تو مجھ جیسا کم پڑھا لکھا آدمی گھنٹوں بول سکتا ہے، کیونکہ یہ احساس کا شعر ہے۔ کل جب ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو اور اپنا بچپنا یاد کرتے ہیں کہ کل جب ہمارے دودھ کا دانت گر جاتا تھا تو ہم زار و قطار روتے تھے، گھر کے ہر ایک فرد سے اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ ہمارا دودھ کا دانت گر گیا ہے اور ہم زار و قطار رو رہے تھے۔ لیکن افسوس بے حسی کا یہ دور ہے کہ ہمارے سر کی دستار ہماری عزت تار تار ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں۔ اس احساسات کو جب شاعری میں جو ہے بنایا گیا تو یہ شعر بنا کہ سر سے دستار گری پھر بھی ہنسی ہے لب پر، دودھ کا دانت گرا تھا تو بہت روئے تھے۔ پھر اسی شہر میں جس کا مکان شیشے کا بنا ہے، شہر میں جس کا مکان شیشے کا، وہ چاہتا ہے بنے آسمان شیشے کا، وہ چاہتا ہے بنے آسمان شیشے کا، اور یہ چند ہاتھ یہ پتھر مٹا نہ پائیں گے، بہت بڑا ہے خاندان شیشے کا۔ اس شعر کے تخلیق کار ڈاکٹر اخلاق احمد اخلاق صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ ڈاکٹر اخلاق احمد اخلاق صاحب کی یہ خوبی ہے کہ جتنے بھی یہاں پر لوگ ہیں اس میں کثیر تعداد ان کے شاگردوں کی ہے، میں بھی ان کا شاگرد ہوں، عثمان بھی شاگرد ہیں، بشر بھی شاگرد ہیں، عشرت تالگامی بھی شاگرد ہیں، مسلم بھی شاگرد ہیں اور عرفان بھی شاگرد ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنے شاگرد ہیں ان کی ذمہ داری یہ زیادہ ہے کہ انہیں وہ دھیان لگا کر سنیں اور انہوں نے جس قابلیت کے ساتھ شعر میں لفظ پروئے ہیں ان سے وہ کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کریں۔ بہت اچھا لگا۔ پچھلے تقریباً 8 برس سے ایک ڈائلاگ تالگاؤں میں مارا جاتا تھا کہ بہت جلد بڑا مشاعرہ ہوگا، یہ سنتے سنتے میرے کان پک چکے تھے۔ حقیقت یہی ہے، تو میں نے سوچا اس بڑے کا انتظار نہ کیا جائے، ایک چھوٹا سا پروگرام کر دیا جائے، اور انشاءاللہ وہ بڑا پروگرام ہوگا اور ضرور ہوگا۔ لیکن بڑے کاموں میں بڑا ٹائم لگتا ہے، چھوٹے کام میں کل سوچا اور آج ہو گیا۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمامی شعراء کا کہ بنا کسی اجرت کے وہ لوگ اتنی زحمت کر کے تشریف لائے۔ آئیے حضرات، صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ 4 مصرے سماعت کریں کہ کبھی زبان کے تالے کا ہک نہیں کھولا، کبھی زبان کے تالے کا ہک نہیں کھولا، کسی کے سامنے اندر کا لک نہیں کھولا، کبھی زبان کے تالے کا ہک نہیں کھولا، کسی کے سامنے اندر کا لک نہیں کھولا، اور اسی سے جان لو کتنا سمٹ گیا ہوں میں، تمہارے بعد کبھی فیس بک نہیں کھولا۔ اسی سے جان لو کتنا سمٹ گیا ہوں میں، تمہارے بعد کبھی فیس بک نہیں کھولا، تمہارے بعد کبھی فیس بک نہیں کھولا۔ اور 4 مصرے اور سماعت کریں۔ عرض کیا کہ دیکھنے والے بنا جھپکے پلک دیکھا کیے، دیکھنے والے بنا جھپکے پلک دیکھا کیے، اس ہنسی پیکر کو ہم بھی دیر تک دیکھا کیے، دیکھنے والے بنا جھپکے پلک دیکھا کیے، اس ہنسی پیکر کو ہم بھی دیر تک دیکھا کیے، اور بھول سا نورانی چہرہ تھا ہی اتنا پرکشش، سامنے جب تک رہا سب ایک ٹک دیکھا کیے۔ پھول سا نورانی چہرہ تھا ہی اتنا پرکشش، پھول سا نورانی چہرہ تھا ہی اتنا پرکشش، سامنے جب تک رہا سب ایک ٹک دیکھا کیے۔ اور وعدہ کر کے ایک لفظ دینے کی کوشش کی ہے جو آج ہمارے گھروں سے چلا گیا۔ ایک وقت تھا کہ اس کو لگ بھگ روزانہ گھروں کے اندر اس کو بتایا جاتا تھا، ذکر ہوتا تھا، لیکن آج وہ کہیں سننے میں نہیں آتا۔ میں نے ایک لفظ اس کو چن کے شاعری بنانے کی کوشش کی ہے۔ سماعت کریں کہ وعدہ کر کے بھی ملاقات نہیں کرتے ہو،
اس سے بہتر ہے کہ تم جان ہماری لے لو، وعدہ کر کے بھی ملاقات نہیں کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم جان ہماری لے لو، اور چاندنی شب میں رلاتی ہیں تمہاری یادیں، چاند کی بڑھیا سے تم چاہو تو گواہی لے لو، چاندنی شب میں رلاتی ہیں تمہاری یادیں، چاند کی بڑھیا سے چاہو تو گواہی لے لو۔ اور 4 مصرے، یہ بھی ایک منظر ہے جو ہم اپنے بچوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ان کی کتابوں یا کاپیوں کو جب ہم چیک کرتے ہیں تو یہ چیز ملتی ہے۔ سماعت کریں کہ جفاؤں کی کہانی کو کسی قابل بناتا ہے۔ عشرت تالگامی صاحب تشریف رکھتے ہیں، بہت ہی میری شاعری سے بہت پہلے سے ان کی شاعری ہے، سینئر ہیں۔ سماعت کریں 4 مصرے۔ عرض کیا ہے کہ جفاؤں کی کہانی کو کسی قابل بناتا ہے، بڑی معصومیت سے عشق کو بسمل بناتا ہے، جفاؤں کی کہانی کو کسی قابل بناتا ہے، بڑی معصومیت سے عشق کو بسمل بناتا ہے، اور محبت کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، لیکن وہ کاغذ پر قلم سے تیر والا دل بناتا ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، لیکن وہ کاغذ پر قلم سے تیر والا دل بناتا ہے۔ اور سماعت کریں 4 مصرے اور 2 قطعات پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا کہ وہ جن کی زندگی میں ہنسنے کا کارن نہیں ہوتا، عثمان تالگامی کی نظر ہے یہ 4 مصرے۔ سماعت کریں، وہ جن کی زندگی میں ہنسنے کا کارن نہیں ہوتا، انہیں معلوم ہے جینا منورنجن نہیں ہوتا، وہ جن کی زندگی میں ہنسنے کا کارن نہیں ہوتا، انہیں معلوم ہے جینا منورنجن نہیں ہوتا، اور ہماری مفلسی اکثر ہمیں بھوکا سلاتی ہے، کبھی ایندھن نہیں ہوتا، کبھی راشن نہیں ہوتا، ہماری مفلسی اکثر ہمیں بھوکا سلاتی ہے، کبھی ایندھن نہیں ہوتا، کبھی راشن نہیں ہوتا۔ اور 4 مصرے سماعت کریں۔ عرض کیا ہے کہ مفلسی کے مرتبے کو آسماں کرتی رہی، نفیس بھائی دیکھیے گا، مفلسی کے مرتبے کو آسماں کرتی رہی، زندگی صبر و انا کی جاویداں کرتی رہی، اور گھر میں فاقہ ہے یہ ہمسائے نہ سمجھیں اس لیے پتیاں چولہے میں رکھ کر ماں دھواں کرتی رہی، گھر میں فاقہ ہے یہ ہمسائے نہ سمجھیں اس لیے، گھر میں فاقہ ہے یہ ہمسائے نہ سمجھیں اس لیے پتیاں چولہے میں رکھ کر ماں دعا کرتی رہی۔ اور 4 مصرے اور سماعت کریں کہ دیکھ کر سائنسداں حیران ہوتے ہیں بہت، چٹکیوں میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں ہم، دیکھ کر سائنسداں حیران ہوتے ہیں بہت، چٹکیوں میں ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں ہم، اور ہے کلام اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ میں، پڑھ کے بسم اللہ پانی پر اتر جاتے ہیں ہم، ہے کلام اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ میں، پڑھ کے بسم اللہ پانی پر اتر جاتے ہیں ہم۔ اور 4 مصرے آخری، آپ کی زحمتیں تمام سماعت کریں کہ ابھی کل تک جہاں قابض تھا بچپن، وہاں غالب جوانی ہو رہی ہے، ابھی کل تک جہاں قابض تھا بچپن، وہاں غالب جوانی ہو رہی ہے، اور نظر اپنی جھکا کر اب چلا کر تیری بیٹی سیانی ہو رہی ہے، اور بہت محبت، ابھی کل تک جہاں قابض تھا بچپن، وہاں غالب جوانی ہو رہی ہے، نظر اپنی جھکا کر اب چلا کر تیری بیٹی سیانی ہو رہی۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی زحمتیں تمام۔ ابھی 2 شعراء حضرات تشریف رکھتے ہیں اور پڑھ دیں، 4 مصرے سماعت کریں۔ یہ اپنی خودداریاں سلا دوں کیا، افضل بھائی دیکھیے گا، یہ آپ کے مزاج کا پتہ ہے۔ ڈاکٹر اعراز صاحب بالکل کنارے بیٹھے ہیں، ان کی نظر کرتا ہوں میں یہ 4 مصرے۔ اپنی خودداریاں سلا دوں کیا، خود کا معیار خود گرا دوں کیا، اپنی خودداریاں سلا دوں کیا، خود کا معیار خود گرا دوں کیا، کہہ دیا احترام کرتا ہوں تیرے قدموں میں سر جھکا دوں کیا، اپنی خودداریاں سلا دوں کیا، خود کا معیار خود گرا دوں کیا، کہہ دیا احترام کرتا ہوں
तेरे कदमों में सर झुका दूं क्या, तेरे कदमों में सर झुका दूं क्या। और 4 मिसरे बतौर ख़ास शरद तालगामी साहब की नज़र करता हूँ। समाप्त करें कि मोहब्बतों की वफ़ाओं पर जो सवाल उठे तो क्या कहोगे, मोहब्बतों की वफ़ाओं पर जो सवाल उठे तो क्या कहोगे। जवाब मांगा गया कि कैसे वो ख्वाब टूटे तो क्या कहोगे। मोहब्बतों की वफ़ाओं पर जो सवाल उठे तो क्या कहोगे। जवाब मांगा गया कि कैसे वो ख्वाब टूटे तो क्या कहोगे। और बिछड़ के मुझसे तुम अपने एल्बम में मेरा फ़ोटो कभी न रखना, बिछड़ के मुझसे तुम अपने एल्बम में मेरा फ़ोटो कभी न रखना। तुम्हारे बच्चे जो मेरे बारे में पूछ बैठे तो क्या कहोगे। बिछड़ के मुझसे तुम अपने एल्बम में मेरा फ़ोटो कभी न रखना। तुम्हारे बच्चे जो मेरे बारे में पूछ बैठे तो क्या कहोगे। और ये डॉक्टर अफजल साहब की नज़र है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तरकीब इस्तेमाल हुई है। अर्ज़ करता हूँ कि दीद का लुत्फ़ उम्र भर लेंगे, दीद का लुत्फ़ उम्र भर लेंगे, दाद भी अपने शेर पर लेंगे। दीद का लुत्फ़ उम्र भर लेंगे, दाद भी अपने शेर पर लेंगे। और काफ़िया करके तेरे चेहरे को अपनी आँखें रदीफ कर लेंगे, काफ़िया करके तेरे चेहरे को अपनी आँखें रदीफ कर लेंगे। और आखिरी कथा बहुत पढ़ दिया मैंने कि पहले लोगों में बहुत ज़ब्त हुआ करता था, पहले लोगों में बहुत ज़ब्त हुआ करता था, आजकल हालत जज्बात में कह देते हैं। पहले लोगों में बहुत ज़ब्त हुआ करता था, आजकल हालत जज्बात में कह देते हैं। और पहले जिस बात को बरसों में कहा जाता है, लोग अब पहली मुलाकात में कह देते हैं। मोहब्बत पहले जिस बात को बरसों में कहा जाता था, लोग अब पहली मुलाकात में कह देते हैं। और 4 मिसरे की अभी फरमाइश हुई थी, आखिरी हाफिज़ साहब को मैं नहीं देख पाया, मोहतरम तशरीफ़ रखते हैं, 4 मिसरे में उनके लिए पढ़ता हूँ। अर्ज़ किया है कि तमामी शोरा ने माँ के हवाले से बहुत कुछ कहा है, मैंने भी 4 मिसरे कहे हैं। समाप्त करें कि सोने जैसा छोड़िए पीतल के जैसा तो मिले, है समंदर की ज़रूरत फिर भी कूसा तो मिले। सोने जैसा छोड़िए पीतल के जैसा तो मिले, है समंदर की ज़रूरत फिर भी कूसा तो मिले। और माँ की तारीफ़ें बयां तो मैं भी कर दूंगा, मगर माँ की अज़मत के बराबर कोई जुमला तो मिले। सोने जैसा छोड़िए पीतल के जैसा तो मिले, है समंदर की ज़रूरत फिर भी कूसा तो मिले। और माँ की तारीफ़ें बयां तो मैं भी कर दूंगा, मगर माँ की अज़मत के बराबर कोई जुमला तो मिले। बहुत शुक्रिया।